والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث آپ کی مال و جائیداد میں کوئی وارث نہیں ہوتا. مال و جائیداد میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی وارث نہیں ہوتا. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث دراصل وہ علوم ہے جو انہوں نے امت کو سکھائے. بے شک حضرات علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث درہم اور دنانیر نہیں چھوڑتے، بلکہ میراث میں وہ صرف اپنی حدیثیں چھوڑتے ہیں. جس نے ان حدیثوں کو حاصل کیا اس نے بڑا نصیب حاصل کیا. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ورثہ صرف علم ہوتا ہے، مال و جائیداد نہیں ہوتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بھی ما افاء اللہ علی رسولہ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال فہ کا مصرف بیان کیا جو بے شمار لوگ ہیں. کون سا مال ترکہ اور میراث بنتا ہے اور کون سا نہیں بنتا، وہ تمام مال اور جائیداد جس پر شریعت نے آدمی کی ملکیت ہونے کا حکم لگایا ہے اور کسی دوسرے کا حق اس کے ساتھ متعلق نہیں، وہ اس کو چھوڑ کے مر گیا تو وہ سب ترکہ اور میراث ہے. کون سی چیز ایسی ہے جس میں وراثت جاری ہوتی ہے اور کون سی چیز ایسی جس میں وراثت جاری نہیں ہوتی؟ تو ہر وہ چیز جس کی ملکیت آدمی کے لیے ثابت ہو کہ آدمی اس کا مالک ہے، دنیا میں اسے چھوڑ کے مر گیا تو ان تمام چیزوں میں وراثت جاری ہو. لوگ سمجھتے ہیں وراثت صرف جائیداد میں ہوتی ہے. کچھ زیادہ ہوگا تو سمجھتے ہیں وراثت صرف نقدی میں ہوتی ہے. کچھ زیادہ ہوگا تو لوگ سمجھتے ہیں سونا چاندی میں وراثت ہوتی ہے. نہ میاں، کپڑوں میں بھی ہوتی ہے، جوتوں میں بھی ہوتی ہے، ساز و سامان کے اندر بھی ہوتی ہے، زراعت اور کھیتی کے اندر بھی ہوتی ہے. اگر اس نے کارخانے کے اندر مال چھوڑا، خام مال چھوڑا، تو اس میں بھی ہوتی ہے. ہر وہ چیز جسے کہا جاتا ہے نا کہ یہ فلاں کا مالک ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، تو ان تمام چیزوں پر اگر وہ چھوڑ کے چلا گیا تو اس پر وراثت جاری ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، قیمتی ہو یا کم قیمت، کسی بھی شکل کے اندر ہو، یہ اس کا مالک ہے تو اس پر وراثت جاری ہوگی اور اس میں وراثت شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی. وہ تمام مال و جائیداد جس پر شریعت نے آدمی کی ملکیت ہونے کا حکم لگایا اور کسی دوسرے کا اس کے ساتھ حق اور تعلق نہیں اور وہ اسے چھوڑ کے مر گیا تو وہ سب ترکہ اور مال میراث ہے. خواہ اس کا ماں باپ، دادا وغیرہ کسی رشتہ دار سے میراث ملی ہوئی ہو یا بیوی اور شوہر کی جانب سے ملا ہوا ہو یا خود کمایا. بس اوقات آدمی کی ملکیت میں ایسی چیز آتی ہے جو اس کے ابا اماں نے چھوڑا ہوتا ہے، اس سے وراثت ملی ہوتی ہے، یا اس کو ایسی چیز ملی ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کا انتقال پہلے ہو گیا، اس کی ملکیت میں جو چیز تھی یہ اس میں وارث بنا، یا اس نے خود کمایا اور اس کا مالک بنا. بہرحال کسی بھی شکل میں وہ مال ہو جس کا یہ مالک بن گیا تو اس میں وراثت جاری ہوگی اگر اسے چھوڑ کے مر گیا، کوئی بھی شکل ہو. غرض جو چیزیں موت کے وقت آخری دم میں اس کی خاص ملکیت میں تھیں، خواہ وہ کسی بھی ذریعے سے ان کا مالک بنا ہو، خواہ وہ چیزیں زمین ہو، باغ ہو، مکان ہو، نقدی ہو، زیور ہو، کپڑا ہو، جانور ہو. بکریاں چھوڑ کے مر گیا، گائیں بھینسیں چھوڑ کے مر گیا، مرغیاں چھوڑ کے مر گیا، کوئی بھی چیز ہو، گھر ہے، نقدی ہے، زیور ہے،
کپڑا ہے، جانور ہیں، یا گھر کے اسباب ہیں، آرائش کا سامان ہے، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں ترکہ میں داخل ہے، یہاں تک کہ میت کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ بھی داخل، مالک ہے نا اس کا، وہ بھی داخل، ٹھیک ہے نا؟ ان تمام چیزوں میں شریعت کے مطابق وراثت جاری ہوتی ہے اور حصوں کے لحاظ سے یہ تقسیم کی جاتی۔ موٹی موٹی چیزیں تو بس اوقات کوئی دیندار ہوتا تو کر لیتا، چھوٹی چیزوں میں کیا ہے؟ یہ تو اماں کے کپڑے ہیں، کسی کو بھی دے دو، یہ تو اماں کے جوتے ہیں، چھوٹی بیٹی کو دے دو، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں تو اس بچی کو بہت پسند تھی، چلو اس کے حوالے کر دو۔ یہ کہ ہیرا، یہ ہار سا تھا، یہ امی کا بچی کو، اس کو بڑا اچھا لگے گا، اس کو دے دو۔ نہ بھائی، جس کے اندر ملکیت ہے اس کی، چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو، وراثت ہے۔ اب وہ شریعت کے مطابق وہ چیزیں تقسیم ہوگی۔ جو مال میت کے پاس ایسا ہو، شریعت نے اس پر ملکیت کا حکم نہیں لگایا یا غیر کا حق اس میں داخل ہے، ظاہر ہے وہ وراثت میں داخل نہیں ہوگا۔ مثلا جو چیزیں میت نے کسی سے عاریتاً لی تھی، اب ہیں تو میت کے پاس، مرنے والے کے پاس وہ چیز ہے، لیکن کسی سے مانگی ہوئی تھی استعمال کے لیے، ظاہر ہے اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ یا کسی نے کسی کا مال زبردستی زمین پہ قبضہ کر رکھا تھا، زمین پہ قبضہ کر رکھا تھا، یا کسی کی دکان پہ زبردستی قبضہ کر رکھا تھا، یا کسی کا مال زبردستی لے رکھا تھا، ظاہر ہے وہ شریعت کے لحاظ سے ان کا مالک نہیں ہے، تو ان چیزوں میں وراثت بھی نہیں ہوگی۔ وہ ترکے کا مال نہیں سمجھا جائے گا، یا چوری کا مال ہے الیاذ باللہ، یا رشوت کا مال ہے الیاذ باللہ، یا کرپشن کا مال ہے الیاذ باللہ، ہاں ظاہر ہے اس میں وراثت نہیں ہے، وہ تو حرام مال ہے۔ اگر تقسیم کرے گا وہ تو بھائی جس کا حق ہے اس کو حوالے کر دو۔ قومی مال ہے، قومی بیت المال میں جمع کرا دو۔ افراد کا ہے، افراد کے حوالے کر دو۔ اور جس کا ہے وہ مر گیا، اب کس کو دیں؟ اس کے نام پہ صدقہ کر دو، وراثت نہیں ہوگی۔ تم بھی صدقہ نہیں کر سکتے، اسی کے نام سے کر سکتے ہو جس تک تم پہنچا نہیں سکتے کہ پتہ نہیں کس کا مال تھا۔ ہاں؟ تو یہ ملکیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ ناجائز طریقے سے اس نے یہ زمین لے رکھی تھی، یا دکان لے رکھی تھی، یا ناجائز طریقے سے یہ مال اس نے، یا مثال کے طور پہ کسی کا پیسہ دینا ہے، مہینوں نہیں سالوں سے دے ہی نہیں رہا ہے، اسی کا ٹال رہا ہے، دے ہی نہیں رہا اس کو، اور مر گیا، ہاں تو ظاہر ہے وہ مال تو اسی کا جس سے لیا تھا۔ تو یہ تمام وہ صورتیں ہیں جس کا یہ مالک نہیں ہے، وہ چیز جس کو میت نے قرض کے عوض میں لی، ظاہر ہے وہ بھی، اس پر بھی وراثت نہیں ہوگی۔ یہ حکومت یا ادارے کی طرف سے لکھوایا جاتا ہے کہ وفات کی صورت میں فلاں عزیز کو واجبات ادا کیے جائیں گے، اور ظاہر بات ہے وہ تنہا اس شخص کے نہیں ہوتے، عزیزوں کے لیے لکھوائے جاتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں کو یہ ملے گا، یا اس کے بچوں کو یہ ملے گا، حکومت کی طرف سے لکھوایا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی دوسرے لوگ ملکیت کے لحاظ سے شریک ہو گئے۔ بہرحال وہ چیز جو خاص اس کی ملکیت میں ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کسی بھی حال میں وہ مال ہے جس کا یہ مالک ہے، وہ ورثہ میں شامل ہوگا، وہ ترکے میں شامل ہوگا، اس میں شریعت کے مطابق وراثت کا حکم جاری ہوگا۔ اللہ تعالی ہر معاملے میں ہمیں شریعت سے رہنمائی لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔